اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں میں۔ میری جو پہلی وائف تھی رسیلہ واتی، بڑا ساتھ دیا اس نے۔ 2 لینگویج میں نے سیکھی اس سے، 2 لینگویج، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت لینگویج کچھ سکھاتا نہیں ہے ویسے تو۔ کام بھی وہ ہارڈ ورکر تھی، گھر بیٹھنے والی نہیں تھی۔ مین کی شی واز ریئلی ایک کمپنی، مین کی جہاں پہ بھی وہ جاتی تھی، مین کی ایسا ہی تھا جیسے مین کے ایک کلرک سے کام شروع کیا اور 3-4 مہینے میں مینیجر، مین کی سارا کام ہولڈ کر لیا۔ یہ تھا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کو تھائرائڈ تھا، یہاں پہ تھائرائڈ ہو گیا اس کو۔ اب اس کے لیے اس کو آف دا جاب بھی تھا، اور اس وقت میں نیا نیا کام شروع کر رہا تھا، یہ اسٹال وغیرہ کا، پنجابی سوٹس کا، اسکارف کا، یہ چیزیں، بیڈ شیٹ کا۔ تو میرے پاس پیسے تو نہیں تھے اتنے، لیکن بس ایسے ہینڈ ٹو ہینڈ یا کہیں اسٹال لگا لیا، کچھ مال کہیں سے لے لیا۔ تو وہاں پہ ایک تائی پسم ہوتا ہے، تائی پسم باتو کے، اس کا میلہ لگتا ہے۔ سلائنگ بھی بولتے ہیں، وارتا بھی اس کو بولتے ہیں۔ وارتا جنگ نہیں، سلائنگ، سلائنگ پیار کی نماز، ٹھیک ہے۔ تو باتو کے بولتے ہیں پتھروں والی غار، وہ بہت اونچی غار ہے، وہاں پہ ان کا مندر ہے۔ تو وہاں پہ میں نے اسٹال لگا لیا۔ تو میں لاہور سے میں نے سوٹ لے کے گیا ہوا تھا، جو کسی کو بھی پسند نہیں آ رہے تھے۔ میں نے ہول سیلر کو دکھایا، نہیں یہ مین کے یہ آؤٹ آف فیشن ہے، یہ بڑے ہیں، یہ کھلے لگتے ہیں، یہ بڑے لگتے ہیں۔ تو اب میرے ذہن میں تھا کہ اس نے آپریشن بھی، اس کی ڈیٹ آ چکی تھی، اس کے لیے پیسے بھی چاہیے تھے، اور اس کو بعد اس نے چھٹی بھی کرنی تھی، وہ میں نے ہینڈل کرنا تھا سارا۔ اب میں نے اللہ کر کے وہاں پہ اسٹال لگایا۔ اسٹال کرنا ایسا ہوا کہ وہ میرے جتنے بھی سوٹ تھے نا، وہ جو تامل انڈین، وہ ذرا تھوڑے زیادہ پنجابی سائز کی ہوتے ہیں، تو ان کو وہ پورے آئے، اور میرے ہاتھوں ہاتھ 4 دن کا میلہ تھا، ہاتھوں ہاتھ سارے، ایک سوٹ بھی نہ بچا میرے پاس، سارے بک گئے، اور دوسرے دیکھتے رہے، جو جتنے میرے ہول سیلر تھے نا وہ دیکھتے رہے۔ بہرحال اس سے کافی پیسے مجھے اکٹھے ہوئے۔ تو اس کا میں نے کیا کیا، یونیورسٹی ہاسپٹل ہے وہاں پہ اس کا آپریشن تھا۔ اب وہاں پہ جب انہوں نے اس کا تھائرائڈ نکالا ہے، تو میں جب اس کو پتہ کرنے گیا نا تھا، میں نے کبھی کسی کی تعمیرداری نہیں کی تھی، پہلی دفعہ تھا میرا کام۔ شروع میں کرکٹر تھا، کبھی گیا ہی نہیں تھا ایسے کاموں میں۔ تو اب کسی کھانا آیا نا، تو میں کھانا اس کو نا پکڑ کے نا اس کے پاس لے کے جا رہا ہوں، تاکہ وہ تھوڑا آگے ہو تو وہ کھائے۔ اب دیکھا تو وہ تو بالکل ہل نہیں رہی، تو ساتھ میں ایک عورت تھی، کہتی اس کے منہ میں ڈالو، وہ بیمار ہے۔ تو پھر میں نے ویسے ہی سیکھا، میں نے نوالا، اس کے منہ میں ڈالا۔ تو اب میں نے وہ خاموش آنسوؤں کے قطرے دیکھے ایسے اپنی بیوی کے آنکھوں میں، کیونکہ اس کو میرا خیال پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یا ایسا بھی ٹائم آتا ہے۔ یہ بڑی ایک بات ہوتی ہے، اپنے ہاتھ سے آپ کھانا کھلائیں، یہ وہ، اور اس ٹائم پہ تو ایک بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ میں نے دیکھا اس میں 2 سبق ایسے ہیں کہ دیکھیں، ان کا ایک تہوار تھا، میں نے پیسے کمائے، اپنی بیوی کا آپریشن کرایا، ہیلتھی کیا، اپنے لیے کار ساز بنایا، بچوں کے لیے کار ساز بنایا۔ اب وہ جہاں بھی جائے گی، کم از کم اچھا ہی ہوا نا۔ تو اس میں کیا بری بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اس لیے بنائی ہیں۔ اگر ایک ہی تہوار ہوتا تو پھر باقیوں کو کھانا کہاں سے ملتا؟ اب دیکھیں، ایک عید جاتی ہے، شبرات، عید جاتی ہے، دیوالی آ جاتی ہے، دیوالی جاتی ہے، کرسمس آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کتنا کپڑا بنتا ہے، کتنی جوتیاں بنتی ہیں، لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک چیز جاتی، بیساکھی آ گئی، کتنے تہوار چلتے ہیں، چائنیز نیو ایئر آ گیا، تو یہ سب شاپنگ ہوتی ہے، لوگ کماتے ہیں، کھاتے ہیں، لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ ایون یہ قربانی بھی کیا ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ اس کے جوتے بنتے ہیں، اس کی جیکٹیں بنتی ہیں،
یہ جو وافر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ ایک انسان، ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کا گوشت پوست سب کچھ دے کے اس کے چمڑے کی جوتی بنا کے آپ کے پاؤں میں ڈال دی. کبھی یہ سوچا کہ وہ بھی تو اس کی کریشن ہی تھی؟ تو وہ جو اتنا کچھ کر رہے ہیں، چار پائے چوپائے مویشی، ان کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو ہم سیکھیں کہ ہم ان کے، یہ ہمارے انڈر ہے سارے، ہم ان کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں. یہ ہمارے لیے، یہ ہمارا مال ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ آپ کی ملک ہے سب، یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے. اور ایک چیز بات، جو بھی عہدے والا ہے، جو بھی سائنسدان ہے، جو بھی سیاستدان ہے، جو بھی پولیٹیشین ہے، اگر وہ اس کو ایک عبادت سمجھ کے کرے گا اس کام کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں کا ساتھی بنائے گا. اس کو اتنا اجر دے گا، اتنا اجر دے گا کہ سمجھ لے 25 کروڑ عوام ہے، اگر وہ 25 کروڑ عوام کی خدمت کر رہا ہے تو وہ 25 کروڑ نیکیاں روز لکھی جا رہی ہوں گی، جس کے گھر میں آسانیاں جا رہی ہوں گی. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 25 کروڑ عوام کو عذاب میں ڈال دیں اور عذاب ہی ہوتا رہے، تو پھر وہ جتنی بھی گناہ، جتنی بھی وہ چیزیں ہوں گی، اگر ہم اس کو کیئر نہ کریں، اگر دانستہ طور پہ ہم نہ شامل ہوں، تو وہ آپ کے کھاتے میں آنے شروع ہو جائیں گے. یہ چیزیں آپ دیکھ لیں پہلے، کیونکہ ذمہ داری لینا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اس کو نبھانا بھی کوشش تو کرنی چاہیے، نیت نیک ہونی چاہیے. تو یہ میں نے واقعہ اس لیے بیان کیا کہ جو ہمارے واقعات ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے کے دوسرے مذہبوں کے ساتھ، اس کو ذرا سمجھ لینا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا سبق سکھایا وہاں سے. میں نے 4 دن وہاں پہ میلہ لگایا، 3 لاکھ بندے کا کھانا بنتا ہے وہاں پہ تائپسم، اور بہت بڑا تہوار ہے وہاں پہ. میں نے بڑی چیزیں سیکھی. میں نے اس وقت تو خیر اتنی مجھے سمجھ نہیں تھی، اب مجھے اتنی سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہارے مختلف مذہب بنائے، اگر میں چاہتا تو ایک ہی مذہب والے ہوتے. تو اب پتہ لگ گیا دیپاولی پہ کتنی کمائی ہوتی ہے، اب پتہ چل گیا کرسمس پہ کتنے پیسے لوگوں کو کاروبار ملتا ہے، عید پہ کتنا کاروبار ملتا ہے، چائنی نیو ایئر پہ کتنا کاروبار ملتا ہے. یہ سارے جتنے بھی تہوار ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ایک دوسرے کو وش کرنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے اس کو ریفیوز کر دینا چاہیے. اللہ حافظ.